نیو یارک وہ شہر جو دنیا کے خوابوں کا دارالحکومت سمجھا جاتا ہے. 150 سے زائد ممالک سے 3 ملین امیگرنٹس ہر روز اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ شہر جس کے لیے مشہور ہے کہ وہ کبھی نہیں سوتا. وہ شہر جہاں دولت کے مینار آسمان کو چھوتے ہیں. وہ شہر جہاں سرمایہ دار جمہوریت کے نام پر منڈیوں کا راج چلاتے ہیں. اس شہر کی گلیوں میں ایک آواز گونجی. جمہوریت عوام سے ہوتی ہے نہ کہ منڈیوں سے چلائی جاتی ہے. اس آواز کا نام زوران ممدانی ہے. یوگنڈا میں پیدا ہوا، افریقہ کی مٹی سے نکلا اور نیو یارک کی روشنیوں میں انقلاب کی شمع جلائی. Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. زوران ممدانی ایک جمہوری سوشلسٹ جس کا ماننا یہ ہے کہ عوام کی بھلائی کنسنٹریشن آف ویلتھ میں نہیں ہے مگر منصفانہ تقسیم میں ہے. اس کا فلسفہ انتہائی سادہ مگر متاثر کن ہے. اس کے مطابق تعلیم، صحت، روزگار، ٹرانسپورٹ یہ سب بنیادی حقوق ہیں. یہ منافع بخش کاروبار نہیں ہے. اس کے مطابق کہ کسی بھی انسان کو اپنی بقا کے لیے یہ چند بنیادی حقوق ملنے چاہیے. جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس کو عوام کی بھلائی کا سوچنا چاہیے، نہ کہ منڈیوں کے شیئر ہولڈر بن کے ان کی زبان سے زبان ملانا چاہیے. New York, tonight you have delivered a mandate for change. A mandate for a new kind of politics. A mandate for a city we can afford. And a mandate for a government that delivers exactly that. سوشلسٹ ڈیموکریسی جس کی زوران ممدانی بات کرتا ہے اور جو اس وقت رائج کیپیٹلسٹ ڈیموکریسی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو اس کے پولیٹیکل ماڈل میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ 100% ایگزیکٹ سملر ہیں. دونوں ڈیموکریسی کو، پبلک ریپریزنٹیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. ان دونوں کے اکنامک ماڈل میں فرق ہے. جو کیپیٹلسٹ ڈیموکریسی ہے یہ لیسٹ گورنمنٹ انٹرونشن کو پروموٹ کرتی ہے، پرائیویٹائزیشن کو پروموٹ کرتی ہے، حتیٰ کہ اسینشل سروسز بھی ان کے مطابق پرائیویٹائز ہونے چاہیے. جو سوشلسٹ ڈیموکریسی ہے اس میں فرق یہ ہے کہ جو اسینشل سروسز ہیں جیسے تعلیم، روزگار، صحت، ٹرانسپورٹ یہ حکومت کے پاس ہونے چاہیے تاکہ عام عوام کو جو بنیادی سہولتیں وہ بغیر استحصال کی پالیسیوں کے مل سکے. مگر کیپیٹلسٹ ڈیموکریسی میں اس کے الٹ ہے. وہ مارکیٹ فورسز پہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتی ہے. Yeah, I mean, I think so. Socialism could be democratic, could be authoritarian, right? But it's sort of calling for public ownership of the means of production, and so. So democratic socialism would say you could have a system that leans in that direction, but you want it to be controlled by the people, right? And they would say the working people, those who are actually making the goods. اگر ہم دیکھیں کہ زوران ممدانی کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے، جو اس نے الیکشن کیمپین کے دوران اپنے عوام اور اپنے ووٹرز کے ساتھ پرومسز کیے تھے، ان میں سب سے پہلا پرومس یہ ہے کہ فری بس سروس نیو یارک سٹی میں عام عوام کے لیے اسٹارٹ کی جائے گی. نمبر 2 رینٹ فریز کیا جائے گا تاکہ ٹیننٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور لینڈ اونرز کو استحصالی پالیسیوں سے روکا جا سکے. نمبر 3 یہ کیا کہ 200,000 اسٹیٹ اسپانسرڈ ہاؤسز بنائے جائیں گے جو غریبوں کو دیے جائیں گے. نمبر 4 کہ سٹی اون گروسری سٹورز بنائے جائیں گے جو بالکل سبسڈائزڈ اسینشل کموڈیٹیز پرووائڈ کریں گے. جو 5واں یہ ہے کہ یونیورسل چائلڈ کیئر انشور کی جائے گی. جو 6 پرومس ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ فلیٹ 2% ٹیکس لگائی جائے گی ان نیو یارکرز کے اوپر جو اینولی $1 ملین سے زیادہ کماتے ہیں تاکہ وہاں سے جو کنسنٹریٹڈ ویلتھ ہے لے کے عام عوام میں منصفانہ تقسیم کی جا سکے. سب سے پہلے جو پرومس زوران ممدانی کا فری بس سروس کا ہے ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. اس وقت بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے کئی اسٹیٹ میں فری بس سروس آج بھی اویلیبل ہے اور دنیا کے
کچھ اور ممالک میں بھی یہ اس وقت اویلیبل ہے. اس کے کئی بینیفٹس ہیں. نمبر 1 بینیفٹ یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ لوگ یوز کرنے لگتے ہیں تو ٹریفک کے جو کنجیشن ہیں اور جو ایشوز ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں, اور فاسل فیول کنزپشن بالکل کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کے جو گولز ہیں وہ اچیو کرنے میں کافی ہیلپ مل جاتی ہے. زوران ممدانی کا اگر ہم دوسرا پرومس دیکھیں جو رینٹ فریز کا ہے وہ اوور ایمبیشس ہے. اس وقت بھی نیو یارک میں 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ کا جو رینٹ ہے $5,000 پر منتھ ایٹ لیسٹ ہے. مگر میوریک ریئل اسٹیٹ ایجنسی کے مطابق اگر زوران ممدانی اپنے انٹائر 4 ایئر پیریڈ میں رینٹ فریز کر دیتا ہے تو بلڈنگ اونرز کو کافی نقصان پہنچے گا. تو یہ انویسٹرز نیو بلڈنگز میں انویسٹ نہیں کریں گے, کنسٹرکشن انڈسٹری بیٹھ جائے گی, انمپلائمنٹ انکریز ہوگی, اور جو ایگزسٹنگ بلڈنگز ہیں ان کی بھی سیل اینڈ پرچیز میں کمی آ جائے گی. تو اس سے جو ٹیکس سے ریونیو جنریٹ ہوگا حکومت کو وہ بھی کم ملے گا. The problem with rent control is that it ultimately manipulates supply and demand and ends up creating a self-destructive chain reaction in the rental market. Whenever the government caps rental prices, demand skyrockets. After all, artificially low prices attract more renters, so the newly rent-controlled units get snatched up quickly. Where the problem begins is that by restricting rental prices, landlords inevitably decide it isn't financially feasible to rent units under rent control. Because of this, many landlords will convert their rental units into sellable condos, and other landlords will stop building new rental properties. دوسرا یہ کہ کیا زوران ممدانی ایز اے میئر رینٹ فریز کر سکتا ہے یا نہیں, اس کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں. تو رینٹ بلڈنگ بورڈ جو ہے اس کے جو 9 ممبرس ہیں ان کو اپوائنٹ میئر کرتا ہے. تو کیا اگر میئر اپوائنٹ کرتا ہے تو وہ اس کے ہر حکم ماننے کی تابع دار ہیں؟ تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. جو وہ 9 ممبرس ہیں وہ پابند ہیں کہ ایک جوڈیشس ڈیسیشن لیں کہ رینٹ بڑھنا چاہیے تو کتنا, کم ہونا چاہیے تو کتنا, فریز ہونا چاہیے تو کیسے ہونا چاہیے, کیونکہ اکنامک فورکاسٹ کو دیکھ کے انہوں نے ڈیسیشن لینا ہوگا. اگر وہ ایسے ہی بلائنڈلی کوئی ڈیسیشن لیں گے تو اس کا ایک بیڈ امپیکٹ کریٹ ہوگا اکانومی پہ. جو تیسرا پرومس زوران ممدانی نے کیا ہے کہ وہ 200,000 ہاؤسز بنائے جائیں گے جو 10 سال میں پورا ہوگا. زوران ممدانی کا اپنا پیریڈ 4 سال کا ہے. اتنا بڑا پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے کے لیے کافی ہوم ورک چاہیے, تو کم سے کم اس فیزیبلٹی رپورٹ بننے کے لیے بھی 1 سال تو درکار ہوگا. اس کا اپنا پیریڈ 4 سال کا ہے, تو اتنا بڑا پروجیکٹ 3 سال میں کیسے اسٹارٹ ہوگا؟ اگر ہم مان لیں کہ یہ پروجیکٹ اسٹارٹ بھی کر دیتے ہیں تو اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کافی انویسٹمنٹ چاہیے. تو جب انویسٹرز آلریڈی رینٹ فریز کی وجہ سے ان کے کانفیڈنس کو ہم نے شیٹر کر دیا تو وہ وہاں پہ اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں کس طریقے سے آئیں گے؟ اگر ہم فیڈرل فنڈنگ کی طرف جائیں گے تو فیڈرل فنڈنگ کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ٹرمپ آلریڈی 44% فیڈرل اسسٹنس فار رینٹ پرپسز, یا اگر ہم دیکھیں تو ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے فارم میں اس نے پہلے ہی نیو یارک اسٹیٹ کی کم کی ہوئی ہے. اس وقت کانگریس نے بجٹ پاس نہیں کی تو فیل نہیں ہو رہا, جیسے ہی بجٹ پاس ہو جائے گی تو $4.4 بلین کم ہو جائیں گے. تو اس کے لیے اس کو مکسڈ اکنامی اور دی سپورٹ فرام دی مارکیٹ فورسز اور دی فیڈرل سپورٹ چاہیے. اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ پہلا پروجیکٹ ہے؟ ہرگز نہیں. اس وقت پہ اگر ہم دیکھیں تو نیو یارک سٹی کی جو ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس کے پاس 1,77,000 اسٹیٹ سپورٹیڈ اسپانسرڈ ہاؤسز اویلیبل ہیں, مگر ان کی ہم کنڈیشن دیکھیں تو انتہائی بری ہے کیونکہ فیڈرل فنڈنگ صحیح طریقے سے ان کو نہیں مل رہی. تو اس وقت نیو یارک اسٹیٹ جو ہے ان پہ $1.27 بلین ان کی ریہیبلیٹیشن پہ انویسٹ کر رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اگر ان کو صحیح طریقے سے اور فلی ریہیبلیٹیٹ کیا جائے تو $80 بلین درکار ہیں. تو جو آلریڈی بنے ہوئے ہیں ان پہ $80 بلین لگ رہے ہیں, اور جو نئے بنائے جائیں گے آپ امیجن کریں اس پہ کتنا خرچ آئے گا. تو کیا ایک سٹی کونسل کے لیے ممکن ہے کہ اتنا خرچ کر سکے؟ اگر ہم زوران ممدانی کا یونیورسل چائلڈ کیئر کا پرومس دیکھیں تو وہ انتہائی اہم ہے, وہ عام لوگوں کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے. اس وقت $26,000 اینولی پر چائلڈ ہیلتھ کیئر پہ خرچ ہونا ہوتا ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے لوگ نیو یارک اسٹیٹ سے نقل مکانی کرتے ہیں.
زیادہ تر کا تعلق 90% نیو یارک سٹی سے ہوتا ہے، اور جن کے پاس ینگ چلڈرن ہے ان کا تعداد 2 گنا زیادہ ہوتا ہے ان کے مقابلے میں جن کے پاس بچے نہیں ہوتے۔ زوران ممدانی کے اپنی رپورٹ کے مطابق اس چائلڈ کیئر کے لیے ان کے پاس $6 بلین ہونے چاہیے۔ اب وہ کیسے فنڈ کریں گے؟ ان کے پاس ایک فلیٹ 2% ٹیکس کا پروپوزل ہے۔ ان تمام چیزوں کو، اپنے پرومسز کو فنڈ کرنے کے لیے اس نے اپنا جو فوکس ہے وہ فلیٹ 2% ٹیکس جو امپلیمنٹ کرے گا نیو یارکرس کے اوپر جو اینولی $1 ملین سے زیادہ کماتے ہیں۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ کیا میئر ٹیکس بڑھا سکتا ہے یا نہیں بڑھا سکتا؟ تو ہم اگر دیکھیں تو یو ایس میں ہمیں ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن کا کانسیپٹ ملتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایگزیکٹو کبھی بھی ٹیکس نہیں بڑھا سکتے، یہ لیجسلیچر کا کام ہے ٹیکس بڑھانا۔ تو اس کے لیے زوران ممدانی کو اسٹیٹ لیجسلیچر کے پاس جانا ہوگا، اس کو گورنر اور اس کے جو لیجسلیٹیوز ہیں ان کی مدد درکار ہوگی۔ اگر وہاں پہ یہ لابنگ کر دیتا ہے تو وہاں پہ یہ ٹیکس انکریز کر سکتا ہے، ادروائز زوران ممدانی کے لیے ایسا کوئی اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ خود اس ٹیکس کو انکریز کرے۔ تو پھر بات یہ آتی ہے کہ میئر کے پاس کون سی طاقت ہے؟ 8.5 ملین لوگوں کو سنبھالنے کے لیے اس کے پاس 3 لاکھ لوگوں کا اسٹاف ہے، 30,000 سے زائد اس کے پاس پولیس پرسونل ہیں، 200 سے زائد اس کے پاس ڈفرنٹ بورڈز اینڈ کمیشنز ہیں، اس کے پاس یہ اتھارٹی بھی ہے کہ وہ کرمنل، سول، فیملی کورٹس اینڈ ٹریبونلز کے ججز کو اپوائنٹ کر سکے۔ سب سے اعلیٰ اس کے پاس $125 بلین کی بجٹ ہے، $1.3 ٹریلین کی اکانومی ہے، تو کئی ممالک سے زیادہ ہے، یہ اتنی طاقت رکھتا ہے۔ ٹرمپ ممدانی کو کیوں نہیں پسند کرتا؟ ٹرمپ کے مطابق یہ ایک اینٹی سیمیٹک ہے، یہ ایک کمیونسٹ ہے جو یہاں کی ڈیموکریسی کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ Zorhan Mamdani, 34-year-old Democratic socialist. He's the Communist, not socialist, communist. He's far worse than a socialist. حقیقت میں اس کا تعلق افریقہ سے ہے، اس کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہے، اور اس کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے ہے، اور یہ پہلا بندہ ہوگا جو گراسی مینشن میں رہائش اختیار کرے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیڈ آف اسٹیٹ، اس نے زوران ممدانی کو یہ بھی دھمکی دی ہے کہ وہ فیڈرل فنڈنگ اسسٹنس اس کی بند کر دے گا۔ But what if Mamdani becomes mayor? It's going to be hard for me as the president to give a lot of money to New York because if you have a communist running New York, all you're doing is wasting the money you're sending there. So I don't know that he's won, and I'm not a fan of Cuomo one way or the other, but if it's going to be between a bad Democrat and a communist, I'm going to pick the bad Democrat all the time, to be honest with you. تو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کسی کی بھی فیڈرل اسسٹنس بند کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ٹیکس بڑھانے کی بات یا اس منی کو اسپینڈ کرنے کا جو اختیار ہے وہ لیجسلیچر کے پاس ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ کانگریس کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو کانگریس نے اس کو بجٹ دیے اس کو ریلیز نہیں کر رہا تو اس کے پاس 45 دن ہیں کہ وہ اس کو فریز کر سکے، مگر ان 45 ڈیز میں اس نے اپنے کانگریس سے اس کو پاس کرانا ہوگا۔ اگر وہ پاس نہیں کرائے گا تو اس کو ریلیز کرنا ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی یہ ثابت ہوتا ہے جو ہائیسٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ کانگریس ہوگی۔ تو الون اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ یہ فنڈنگ فریز نہیں کر سکتا، اس کو بھی کانگریس سے پاس کرانا ہوگا، وہاں لابنگ کرنی ہوگی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ مثال کے طور پہ ٹرمپ ان کی فیڈرل فنڈنگ فریز کر دیتا ہے، کانگریس ٹرمپ کی بات مان بھی لیتی ہے اور انڈورس بھی کر دیتی ہے، تو کیا نیو یارک اسٹیٹ کتنا پرسنٹ ڈپینڈ کرتا ہے فیڈرل فنڈنگ پہ؟ تو یہ 6.4% ڈپینڈ کرتے ہیں۔ زیادہ تر اس کی جو اسسٹنس ہوتی ہے وہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ اور جو فیڈرل اسسٹنس فار رینٹل پرپسز ہیں وہاں پہ یوٹیلائز ہوتی ہے، نہ کہ آپریشنل ایکسپینڈیچرس میں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی ٹرمپ نے 44% فیڈرل اسسٹنس ریڈکشن کرنے کا پروپوزل بھیجا ہوا ہے، جو ابھی کانگریس میں اس وقت بھی پاس نہیں ہوا۔ اگر وہاں پہ پاس ہو جاتا ہے تو $4.4 بلین ریڈکشن ہو جائے گی جو فیڈرل اسسٹنس ہے۔ ایک اور ریزن کی وجہ سے زوران ممدانی ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں ہے۔ زوران ممدانی نے اپنے الیکشن کیمپین میں یہ پرومس کیا تھا
کہ وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹس کے مطابق وہ نیتن کو اگر وہ نیو یارک میں آیا تو اس کو اریسٹ کر لے گا. You have said that you would arrest Netanyahu if he came to the United States. You've been very outspoken in your criticism of him. Do you stand by that? You would arrest him if he came here, if you were mayor? I've said that this is a city that believes in international law, and this is a city that wants to uplift and uphold those beliefs. I can tell you that I'm going to exhaust every legal option in front of me, not to make new laws to do so. ہارورڈ لا اسکول کے پروفیسر الیکس کے مطابق یہ ایک سادہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ لیگل آسپیکٹس انوالو ہوتے ہیں جو سول اینڈ کرمنل ان نیچر ہیں. سول آسپیکٹ یہ ہے کہ امریکن سروس مین پروٹیکشن ایکٹ کے مطابق کوئی بھی آفیشل انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو معاونت نہیں دے گا. اور جو کرمنل آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے مطابق آئی سی سی کے جو پروسیکیوٹرس ہیں اور ججز ہیں ان کو سینکشن کیا گیا ہے. پروفیسر نیوٹن کے مطابق اگر زوران ممدانی پھر بھی نیو یارک سٹی پولیس کو حکم دیتا ہے کہ نیتن کو اریسٹ کریں تو یہ یو ایس گورنمنٹ انتہائی برا مانے گی کہ ان لوگوں کی سٹی کاؤنسل ہیلپ کر رہی ہے, نیو یارک پولیس ہیلپ کر رہی ہے جن کو انہوں نے سینکشن کیے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ نیتن کو ہیگ میں پروڈیوس کرنا ہوگا. تو یہ پروسیکیوٹرز کس طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں آئیں گے نیتن کو لینے کے لیے, ہیگ کے لیے, کیونکہ ان کے اوپر تو سینکشنز لگائے گئے ہیں. اگر ہم مان بھی لیں تو زوران ممدانی کو کسی نے پرائیویٹ جیٹ دیا کہ اس کو ہیگ پہنچائیں. تو بات یہ آتی ہے کہ جب زوران ممدانی اس کو لے کے بھی جائے تو وہاں پہ ایئرپورٹ اور کسٹمز کے جو آفیشل ہیں وہ امریکن سروس مین پروٹیکشن ایکٹ کے مطابق وہ پابند ہیں کہ آئی سی سی کو کوئی بھی معاونت نہیں دیں گے. تو یہ انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے, اس طریقے سے نیتن کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کرمنل کوڈ کے سگنیٹریز ہیں وہ ڈپلومیٹک امیونٹی جو فارین ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو دی جاتی ہے اس کو ویو آف کرنے کے پابند ہو سکتے ہیں, مگر جو اس کے سگنیٹریز نہیں ہیں وہ کس طریقے سے ویو آف کریں گے. اسرائیل اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس اگر ہم دیکھیں یہ آئی سی سی کے سگنیٹریز ہیں ہی نہیں. تو نیتن جب یہاں پہ آئے گا یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو اس کو فل فلیج ڈپلومیٹک امیونٹی دی گئی ہوگی ایز اے فارین ہیڈ آف دا اسٹیٹ. تو زوران ممدانی کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں کہ نیتن کو راہ چلتے ہوئے اریسٹ کر لے.